الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشارت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو عبادت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا رٹنا بے سمجھ پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، سر افسوس، اس قرآن کے بارے میں ہمارا خیال کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اور اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس
ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام پہ جب والدین کو اس گرہ انعام سے نوازا جائے گا تو غور کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور شہادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات، سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت سے مردہ چلی آتی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جو علائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جو علائے عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہوئی کہ اس نے کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومت کے پتے کو الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو لفتہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملے، قرآن آیا تو تب پرچی انسانیت کو حقوق ملے۔ مگر دوستو، قرآن آیا تو سب کچھ ملا، مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے اس قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا آج ذلت و رسوائی کی گار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس کے آگے، جس کے استقبال کر، جس کے آگے بس ماشاءاللہ